بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات میں ہوں عمران ادیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل ایکسپوز ورلڈ. ناظرین کرام 1970 تک اس دور تک پھیلے صحرا پر دنیا کا چوتھا بڑا سمندر ارل سی قائم تھا. آئرلینڈ کے قازقستان اور ازبکستان کی اس علاقے میں فشنگ کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہوا کرتی تھی. امپورٹ ایکسپورٹ کا سستا ترین ذریعہ یہاں موجود تھا. عالمی منڈی یہاں سجتی تھی. یہاں کی ماحولیات کی خوبصورتی اور درختوں کی لمبی قطاریں یہاں کا حسن تھی. لیکن روس کے ایک فیصلے نے یہاں سب کچھ کھنڈر کر دیا. روس نے ارل سی کی طرف آنے والے تمام ندی نالے اور دو بڑے دریا آمو اور سر کا رخ موڑ دیا. یوں ارل سی 1990 تک ایک بھیانک ترین صحرا میں بدل گیا. وہ مقام جہاں لہریں اٹھتی تھیں پھر وہاں ریت اڑنے لگی، جبکہ ازبکستان اور قزاقستان میں بھوک اور افلاس دن دہاڑے ناچنے لگے. اکنامیکل کرائسس نے کرنسی گرا دی، جبکہ ماحولیات کی قیامت نے نازک لوگوں پر قہر برپا کر دیا. بیماریاں اور پانی کی کمی آج ازبکستان اور قزاقستان کی قسمت کا حصہ بن چکے ہیں. وہ اکنامیکلی طور پر اس قدر تباہ ہو چکے ہیں کہ اپنے نظریے، عقیدے اور وطن کا دفاع نہیں کر سکتے. جبکہ ارل سی کے صحرا میں جب دھوپ کا سراب بنتا ہے تو جہازوں کی دور تک بکھرے ڈھانچے محو سفر کا دھوکہ دیتے ہیں. اور شاید ازبکستان کے مایوس لوگوں کے لیے یہ آخری خوش فہمی ہے جسے دیکھ کر وہ من پر چاہتے ہیں. تو حضرات آج وہی کھیل پاکستان کے ساتھ شروع ہو چکا ہے. بھارت پاکستان کا پانی ہڑپ کرتا جا رہا ہے اور عالمی عدالت میں ہم دریائے جہلم بچا نہیں سکے، جبکہ ملک کی سابقہ خارجہ پالیسیوں نے پاکستان کا منظرنامہ ارل سی جیسا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. جبکہ دوسری طرف پاکستان اکنامیکلی بہت بری طرح ہار رہا ہے. IMF مزید قرض دینے سے پہلے کچھ ایسی کڑی شرائط طے کرنا چاہے گا جو قومی سالمیت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. آج ہمیں ڈیم بنانے کا خیال تو آ گیا، لیکن ناظرین ہماری سیاسی جنگوں نے ہمیں اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ ہم 1400 ارب کی لاگت سے بننے والے ڈیم کو مکمل کر سکیں. حضرات سوال یہ ہے کہ پاکستان کو ارل سی کا جانشین بننے سے بچانے کے لیے اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے کیا چندے سے ڈیم بن پائیں گے؟ کیا 1400 ارب کے چندے سے دیامیر اور بھاشا ڈیم کا معجزہ ہو سکے گا؟ یقیناً نہیں. لیکن ہمیں یقیناً نہیں کہنے سے پہلے ایک بار وزیر اعظم عمران خان کی طرف ضرور دیکھنا چاہیے، جس کی ساری زندگی اس طرح کے چیلنجز کو ملیا میٹ کرتے گزری ہے. لیکن خواتین حضرات پھر بھی اگر ہم جذبات سے ہٹ کر حقائق کے آئینے میں دیکھیں تو چندے سے ڈیم نہیں بن سکتے. جبکہ اس وقت چین کے پاس 22,000، بھارت کے پاس 4600 اور امریکہ کے پاس 6500 ایکٹیو ڈیم موجود ہیں اور نیا بنانے کی تیاریاں چل رہی ہیں. جبکہ ہم دو ریس سے بڑے تھکے ڈیموں کے بعد اب دوبارہ اس عظیم قومی فریضے کی طرف پلٹے ہیں، لیکن چندہ مہم کے ساتھ. مگر چندے سے ڈیم نہیں بن سکتے. خود ذات اس کے لیے ہمیں دو طرح کی پالیسیز متعارف کروانا ہوگی، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم. ناظرین کرام چونکہ حکومت وقت کے پاس 5 سال کی کلیر مدت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ڈیم کا کام آج ہی شروع کرنا بنتا ہے. لیکن اس کے لیے فوری رقم کے طور پر شارٹ ٹرم اکنامیکل پالیسیز بنانا ہوگی. ناظرین کرام ان پالیسیز میں ہمیں مارکیٹ کی تمام چیزوں پر ڈیم ٹیکس لگانا ہوگا. قوم جہاں اتنے فضول ٹیکس بڑھ رہی ہے وہاں ڈیم ٹیکس سے کوئی قیامت نہیں آنے والی. چندے کی رقم اور ٹیکس کی رقم سے ہم فوری طور پر اس قابل ہو جائیں گے کہ ڈیم پر کام شروع ہو چکے. فرض کریں اگر ہمیں قرضہ لینا بھی پڑتا ہے تو چندے اور ٹیکس کی وجہ سے قرض کا بوجھ ملک پر بہت کم آئے گا. چونکہ حکومت کے پاس 5 سال کا کلیر عرصہ ہے تو اس عرصے میں شارٹ وے ٹیکس اور چندہ اماؤنٹ کے بعد انہیں لانگ ٹرم دوسری طرح کی پالیسیز بنانا ہوگی. ان پالیسیز میں قانونی دائرہ کار استعمال کرتے ہوئے بڑے بڑے چوروں اور ڈاکوؤں سے پاکستان کی رقم واپس لینا ہوگی. لیکن یہ ایک مکمل جنگ ہے کیونکہ پاکستانی عوام کی اکثریت آج بھی ان چوروں کو اپنا محب وطن لیڈر سمجھتی ہے، لہذا ان پر ہاتھ ڈالنے میں کچھ وقت لگے گا. قانونی کارروائیوں میں 1 سے 2 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ لگ سکتا ہے، لیکن قوم کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. 2025 تک اگر ڈیم نہ بنے تو پاکستان ارل سی میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. لہذا چندے اور ٹیکس کی رقم سے کام فوری شروع کروایا جائے اور بعد میں ان چوروں سے ریکوری کروا کر ڈیموں کی تکمیل کی جائے. خود حضرات دوسرا راستہ پاکستان کی خارجہ پالیسیاں بھی ہیں جن کے ذریعے ہمیں بھارت سے دو ٹوک بات کرنا ہوگی، جو مسلسل سندھ طاس کے معاہدے کو پس پشت ڈال کر پاکستان کا 4000 کیوبک میٹر سالانہ پانی ہڑپ کر رہا ہے اور پاکستان کو صرف 1000 کیوبک میٹر پانی مل پاتا ہے،
जबकि इस ज्यादती पर भी हमने कभी आज तक लब नहीं खोले। लेकिन याद रखिए, दियामीर और बादशाह डैम पाकिस्तान में पानी की किल्लत पूरी नहीं कर सकेंगे। उसके लिए पाकिस्तान को अपने असल हक को हासिल करना होगा जो सिंध ताश के मुआहदे में लिखा गया था। क्योंकि पाकिस्तान और भारत में एक मुआहदा लिखा जा चुका है, तो हम आलमी अदालत में भारत की इस ज्यादती पर मजबूत केस जीत सकते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान को 30 साल बाद भरे हुए दरिया मिलेंगे। क्योंकि हमारे पास पानी महफूज रखने के लिए कोई डैम नहीं है, लिहाजा हम कुछ साल के लिए ये पानी चीन और बांग्लादेश जैसे मुल्कों को बेचकर बादशाह डैम और दियामीर जैसे डैमों की तकमील कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। ख़वातीन-ओ-हज़रात, हमें इस बात की भी अच्छी तरह खबर होनी चाहिए कि हम पिछली कई दहाइयों से कशकोल लिए पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। हमारी इज्जत भी गई और कशकोल का साइज भी खासा बड़ा हो गया, लेकिन कभी भी किसी अपोजिशन जमात या मीडिया हाउस ने इस पर ववेला नहीं किया। लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत ने दूसरों से मांगने के बजाय कौम को खुद अपने पांव पर खड़ा करने का उंदिया दिया है, बादशाह डैम और दियामीर डैम पर एक गहरी संजीदगी दिखाई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर, फलस्तीन और शाम के मामलात पर मुस्लिम ममालिक के दरमियान एक फैसला कुन किरदार निभाने का प्रोग्राम तय किया है, कुफर के रास्ते की आखिरी चट्टान पाकिस्तान को IMF के चोहों से बचाने के लिए एक संजीदा कोशिश शुरू की है, तो इस वक्त पूरा मीडिया और अपोजिशन मौजूदा हुकूमत को नॉनसेंस और नाकाम हुकूमत साबित करने पर तुल चुका है। हालांकि ये वही लोग हैं जो कल तक बड़ी से बड़ी करप्शन और 2 नंबरी पर खामोश थे, लेकिन आज इनका रवैया बता रहा है कि मौजूदा हुकूमत कुछ ऐसा जरूर कर रही है जो इन पर गिरा गुजर रहा है। ख़वातीन-ओ-हज़रात, मेरा ख्याल है कि हमें मौजूदा हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करना चाहिए। कल भी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें बताया गया था कि इमरान खान घंटों तक रोजाना हर महकमे की कारकर्दगी का जायजा लेते हैं, रात देर तक फाइलों में गुम रहते हैं। वो खामोशी से अपने काम में लगे हुए हैं, और शायद एक बहुत बड़े अरसे बाद हमें कोई ऐसा शख्स मिला है जो फाइलें फला शख्स को चेक करवाने का कहने के बजाय बजाते खुद हर चीज को निहायत संजीदगी से देख रहा है। मैं समझता हूं चाहे कुछ भी हो, हमें मौजूदा हुकूमत के साथ